بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک پر ایک نہایت رحم دل اور نیک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس ملک کے عوام اس بادشاہ سے بہت مطمئن تھے، کیونکہ بادشاہ اپنی عوام کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ ایک رات کو اس بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک گیدڑ رسی سے لٹکا ہوا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا اور ساری رات سو نہ سکا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے تمام وزیروں اور مشیروں کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں اپنے رات کے عجیب خواب کے بارے میں بتایا اور سب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ خواب سن کر سب پریشان رہ گئے، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ بادشاہ اپنے خواب کی وجہ سے بہت تشویش میں تھا، لہٰذا اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی خواب کی تعبیر بتائے گا اسے انتہائی بیش قیمت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اعلان کا کروانا تھا کہ کافی لوگ انعام کے لالچ میں تعبیر بتانے کے لیے بادشاہ کے دربار میں آئے، لیکن سب کے سب تعبیر بتانے میں ناکام رہے۔ اسی ملک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لوہار بھی رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنی قسمت آزماؤں اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کروں، کیا پتہ بادشاہ کو میری تعبیر پسند آ جائے اور انعام و اکرام مجھے مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ لوہار میں بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں لوہار ایک جنگل سے گزر رہا تھا، جہاں اس کی ملاقات ایک بزرگ کے ساتھ ہوئی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ لوہار نے آگے بڑھ کر بزرگ کو سلام کیا۔ بزرگ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو لوہار نے اپنے سفر کی وجہ بیان کی۔ یہ سن کر بزرگ نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ بادشاہ سے جو بھی انعام ملے گا اس میں سے آدھا حصہ تم مجھے بھی دو گے۔ یہ سن کر لوہار راضی ہو گیا اور بزرگ نے اسے تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ گیدڑ یاری اور مکاری کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ بادشاہ نے اسے رسی پر لٹکے ہوئے دیکھا ہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں مکاری اور فریب بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا بادشاہ کو محتاط رہنا چاہیے۔ یہ سن کر لوہار نے بزرگ سے اجازت چاہی اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے لوہار بادشاہ کے محل پہنچا اور بزرگ کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو بتائی۔ تعبیر سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے لوہار کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ انعامات لے کر لوہار جب محل سے روانہ ہوا تو راستے میں اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ میں بزرگ کو آدھا حصہ کیوں دوں، بزرگ تو مجھے جانتے تک نہیں۔ یہ سوچ کر وہ لوہار سب انعامات لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے دوبارہ سے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک دھاگے سے تلوار لٹک رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ پھر سے پریشان ہو گیا اور لوہار کو پیغام بھیجا کہ اس خواب کی تعبیر بتا دے۔ لوہار نے پیغام سنا تو مجبوراً دوبارہ ان بزرگ کے پاس پہنچا اور لگا ان کی منت سماجت کرنے۔ لوہار نے بزرگ سے انہیں آدھا حصہ نہ دینے کی معذرت کی اور ان سے گزارش کی کہ مجھے دوسرے خواب کی تعبیر بتا دے۔ بزرگ نے اس کی بات مان لی اور اسے بتایا کہ تلوار جنگ کی علامت ہے اور وہ دھاگے سے لٹکنے کا مطلب ہے اس ملک پر حملہ ہونے والا ہے، بادشاہ کو اس کے لیے تیاری رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد بزرگ نے پھر اسے یاد دلایا کہ میرا آدھا حصہ یاد رکھنا۔ اس پر لوہار نے بزرگ سے پھر سے وعدہ کر لیا۔ بزرگ سے تعبیر پوچھ کر لوہار بادشاہ کے محل پہنچا اور اسے تعبیر بتائی۔ تعبیر سن کر بادشاہ نے پھر سے لوہار کو انعامات سے نوازا، جنہیں لے کر وہ واپس چل دیا۔ اس بار واپسی پر راستے میں لوہار کی ملاقات بزرگ سے ہو گئی۔ بزرگ نے لوہار سے اپنے آدھے حصے کے بارے میں پوچھا تو لوہار نے آگے سے بزرگ پر تلوار تان دی اور ان کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھ گیا۔ لوہار کے دل میں لالچ آ چکا تھا اور وہ سارا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دن مزید گزرے تو بادشاہ نے تیسرا خواب دیکھا، جس میں اس نے ایک ذبح کی ہوئی بکری کو دیکھا۔ بادشاہ نے پھر سے لوہار کو بلا لیا۔ اب تیسری دفعہ لوہار بزرگ کے پاس گیا اور ان کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ بزرگ نے آخرکار اسے معاف کر دیا اور خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ بکری امن کی نشانی ہے، لہٰذا ملک میں امن قائم ہو جائے گا اور لوگ ہنسی خوشی رہیں گے۔ اس بار پھر سے لوہار بزرگ سے وعدہ کر کے بادشاہ کی طرف چل پڑا اور جا کر بادشاہ کو تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے اس پر پھر حسب عادت لوہار کو انعامات سے لاد دیا۔
لیکن اس پر لوہار نے سارے انعامات اور مال و دولت لا کر بزرگ کے قدموں میں رکھ دیے اور ان سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور ان سے آئندہ لالچ نہ کرنے اور کسی کو دھوکہ نہ دینے کا وعدہ کیا۔ بزرگ نے اسے معاف کر دیا اور اسے کہا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جب پہلی مرتبہ تم میرے پاس آئے تھے تب فریب اور دھوکہ دہی کا دور تھا، اس لیے تم نے بھی ایسا ہی کیا، جبکہ دوسری مرتبہ چونکہ ملک میں فساد کا دور چل رہا تھا اس لیے اس وقت تم نے مجھ پر تلوار تانی، اور جیسا کہ اب ملک میں امن ہی امن ہے اس لیے تم نے بھی مجھے میرا حصہ لا کر ایمانداری سے دے دیا۔ یہ کہتے ہوئے بزرگ نے تمام مال و دولت اسے لوہار کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ دنیاوی مال و دولت میرے کس کام کا، اصل دولت تو دین میں کامیابی نصیب ہونا ہے۔ بزرگ نے نصیحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ کبھی غرور و تکبر نہ کرنا، ہمیشہ بڑوں کا احترام کرنا اور لالچ کبھی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.